اچھا یہ بال کالے کرنے والا مسئلہ بھی یار سن لیں اب آپ ساتھ ہی. میں چونکہ اپنے داڑھی والے لیکچر میں نے اس پہ سختی کی تھی, اب میرا تھوڑا موقف اس حوالے سے لینیٹ ہو گیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف سے صحیح بخاری میں حدیث ہے 3748, اس میں الفاظ ہیں امام حسین علیہ السلام, امام بخاری نے لکھا ہے کہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت پہ رکھا گیا. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جن لوگوں نے حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم کیا دنیا اور آخرت میں, اور ان کے جھوٹے جو وکیل ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو, اور تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے یہ تشت میں جب کاٹ کے سر رکھا گیا تو وہ چھڑی سے چھیڑنا شروع ہو گیا. میں نے اپنی 72 احادیث جو واقعہ کربلا پہ 150 روایتیں جمع کی ہیں, ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں 150 احادیث میں نے 72 شہدائے کربلا کے ٹائٹل سے جمع کی ہیں. یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی جھوٹی تاریخ نہیں ہے, نہ کفایت اللہ سنابلی کی وہ جھوٹی تاریخ, یہ احادیث سے الحمدللہ میں نے خیالی پس منظر نہیں ہے, یہ خیالی پلاؤ نہیں ہے, یہ حقیقی پس منظر میں نے لکھا ہے. اس میں نے یہ روایت ڈالی ہے. صحیح بخاری 3748 جامع ترمذی میں موجود ہے. تو انس ابن مالک پاس بیٹھے تھے, اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ جب وہ چھڑی سے کرنے لگا اور حسن پر کلام کیا تو انس ابن مالک نے کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت شکل میں رکھنے والے سیدنا حسین تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو اس میں الفاظ ہیں کہ حسین علیہ السلام کا جب سر رکھا گیا, امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے 3748 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری. تو ان کے سر اور داڑھی میں وسما کی بوٹی سے رنگا گیا تھا, یعنی وہ وسما کی بوٹی استعمال کرتے تھے اپنی داڑھی اور سر کو رنگنے کے لیے. اس وقت حسین علیہ السلام کی عمر 55 سال تھی. آپ کے اس سولر ایئرز کے اعتبار سے, لیونر ایئرز کے اعتبار سے تقریباً 58 سال عمر تھی. چونکہ اسٹیبلش تو اس وقت وہی چل رہے ہیں نا جو عیسوی کے اعتبار سے, تو میں 55 سال بتا رہا ہوں اس لیے, ورنہ 58 تھی لیونر ایئرز چاند کے اعتبار سے. تو 55 سال کی عمر میں ان کے سر اور داڑھی میں وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا. وسمہ عرب کے اندر بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. ظاہر ہے اس وقت یہ کالا کولا اور اس قسم کی چیزیں تو نہیں ملتی تھی نا. سرخ کرنے کے لیے مہندی استعمال ہوتی تھی اور کالا کرنے کے لیے وسمہ کی بوٹی استعمال ہوتی تھی. تو وہ وسمہ کے ساتھ رنگا ہوا تھا, یعنی کالا, وسمہ کے ساتھ ظاہر کالا ہی ہے. تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اہل بیت میں سے ہیں, اور یہ صحیح بخاری سے میں نے حوالہ پیش کر دیا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 55 سال کی عمر تک تو کوئی شخص اپنے داڑھی کے بالوں کو کالا کر سکتا ہے. اب جو بیچارے جوانی میں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں 15-20 سال کی عمر میں, وہ تو ویسے ہی کر سکتے ہیں, ان کے لیے تو دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ان کی تو بیماری ہے نا, وہ تو نیچر سے ہٹ گئے, ان کو تو نیچر پہ لانے کے لیے بالوں کو بلیک ضروری کرنا چاہیے. باقی جو 55 سال کی عمر تک کر سکتے ہیں اس کو بالکل جائز سمجھیں کہ بہت بوڑھا آدمی نہیں کر سکتا, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سیدنا ابو بکر کے جو والد تھے وہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے. دیکھیں 90 سال عمر تھی اس وقت ان کی, اور حضرت ابو بکر کے بعد فوت ہوئے ہیں ان کے والد جو ہیں. تو وہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے, تو ان کو لایا گیا تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید چمک رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ داڑھی کے بالوں کو رنگیں اور سر کے بالوں کو بھی رنگیں, یعنی سفید بالوں کو پسند نہیں اسلام میں کیا گیا, جائز ہیں. اور سیدنا علی سے بھی ثابت ہے, جابر بن عبداللہ سے بھی, کئی صحابہ سے بھی اس کا جواز موجود ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو رنگا جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ مہندی یا کسی اور چیز سے رنگیں اور کالے رنگ سے اجتناب کریں. تو باقی جو حدیث ابو داؤد میں آتی ہے کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جو کبوتروں کے پیٹوں کی طرح وہ ان کے وہ مطلب داڑھیاں کالی کی ہوئی ہوں گی انہوں نے, تو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. تو اس حدیث کا محدثین نے فہم یہ لیا ہے کہ یہ اس ایک خاص قوم کی نشانی بتائی گئی ہے. معذرت کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں وہ مولویوں کے بارے میں ہی ہے. تو یہ اس قوم کی نشانی ہے, اس عمل کو کنڈیم نہیں کیا گیا. جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ خوارج کی نشانی ہے ٹینڈ کروانا, گنج کروانا. اب یہ نہیں کہ جو بھی گنج کروائے گا وہ خارجی ہوگا. خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ابو داؤد میں حدیث ہے
کہ وہ سر منڈوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے سنا ہے کہ جس کے غسل میں چند بال خشک رہ گئے تو اسے عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کی اور میں نے سر کے بال منڈوانا شروع کر دیے. تو خود مولا علی علیہ السلام جنہوں نے خوارج سے قتال کیا، وہ خود انہوں نے اپنے بال سر پہ نہیں رکھے تھے. یہ وہ بریلوی جو پکڑ کے رائے ونڈ والوں کو بیچاروں کو، ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے، لیکن یہ تھوڑی آپ ان کو خارجی کہتے ہیں یہ جناب دیکھیں ٹینڈ ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے خوارج کی نشانی ہے اور ٹینڈ کروائیں گے. تو یہ بالکل غلط طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں. وہ اس طریقے سے آپ کسی پہ فٹ نہیں کریں گے. خوارج کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اس طریقے سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا آپس میں ایک دوسرے پہ فٹ کرنا یہ بہت سخت زیادتی والی بات ہے. اس پہ میں بات پہ واپس آؤں کہ وہ کالے بال جو ہے کیے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور مرد دونوں کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. دلیل ہم نے بتا دی. اور فتویٰ بازی والا معاملہ نہ کیا جائے. جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. میں نہیں کرتا ہوں، میرے داڑھی کے بھی بال کتنے سارے میں تو میرے خیال ہے درجنوں میرے سفید ہیں، اور آج کے نہیں ہیں، ایف ایس سی لیول کے سفید ہوئے ہوئے ہیں 94 سے. تو ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ مطلب یہ حرام ہے. جو کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، کوئی حرج نہیں ہے. ہیئر پلانٹ کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو اس طریقے سے جو انجیکٹ کیے جاتے ہیں وہ تو اپنی کھال سے اتار کے کیے جاتے ہیں ظاہر ہے، تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر، کر سکتے ہیں. آرٹیفیشل بال بھی لگوائے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی وگ استعمال کرنا چاہتا ہے، کوئی بیچارہ بالکل گنجا ہو چکا ہے، تو وہ استعمال کر لے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. دھوکہ نہ کسی کو دے. مطلب وہ اگر وہ رشتے والا معاملہ ہے اور وہ کہ جی میرے اوریجنل بال ہیں تو یہ کام نہ کریں، ویسے آپ بالکل کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اسلام نے کوئی منع نہیں. نہیں، جو پرماننٹلی وگ استعمال کرے گا پھر ظاہر ہے شرعی مسئلہ تو اس پہ وہ والا حکم تو نہیں لاگو ہوگا نا جی کہ اس نے وہ اتارنی ہے. اب جس نے پرماننٹلی فکس کروا لی ہے، چپکا لی ہے، وہ تو کئی مہینوں کے بعد پھر شرعی طور پہ اس معاملے میں اجتہاد ہوگا نا جی. اور اس میں وہ بھی تو صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کے اوپر بھی مسح کیا ہے. ہم اس میں خیر جو ہے بیچ میں توجیہ بیان کرتے ہیں کہ شاید پہلی دفعہ آپ نے وضو کر کے پگڑی پہنی ہوگی اس لیے مسح کیا ہے. اور لیکن کئی محدثین اس طرف بھی ہیں کہ نہیں، جب پگڑی پہنی ہوئی ہے تو چاہے پہلی دفعہ بھی بغیر پہن کے کیا ہے تو پگڑی پہ مسح کر سکتے ہیں، اتارنا ضروری نہیں ہے. اور اہل حدیث کی اکثریت کی یہی رائے ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی. تو اگر پگڑی کے اوپر ہو سکتا ہے جو کہ بعد میں رکھی ہوئی ہے اور اس طریقے سے ضرورت بھی نہیں ہے، آپ ٹوپی بھی رکھ سکتے تھے، تو وگ اگر کسی نے اس طرح کے معاملے میں کی ہوئی ہے تو اس کے معاملے میں میرا خیال ہے اجتہاد کی ضرورت ہے. اس پہ کوئی فتویٰ بازی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے.